بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، مانا تو پتہ نہیں ہوتا، ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں۔ ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس کب خطبہ ختم ہو، کب دو فرض ختم ہو اور کب نکلیں۔ ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ البر لا یبلا، سنیے نا، آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت كما تدین تدان۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اتنا کمال کا ہے، اتنا وزن رکھتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھتا ہے انسان۔ مطلب کیا ہے؟ البر لا یبلا، سن لو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ بھول گئے، گناہ کر کر کے بھول گئے۔ ہم تو اتنے عجیب لوگ ہیں، ہمیں نیکیاں یاد ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ گناہ یاد ہوں گے تو توبہ کرو گے نا۔ ہم میں سے کسی کو گناہ یاد ہی نہیں، ہم کو تو لگتا ہے ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں، پورے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، ختم قرآن، سیدھی جنت کی ٹکٹ ہی مل گئی ہم کو تو۔ او بھائی جو وہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، جو حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام کھانا، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے ناراضی والے کام تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ شرمندگی آئے۔ تھوڑی سی نیکی کرتے اور سیلف سیٹسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ کتنی نیکیاں کرنے۔ ارے جو تمہارا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا وہ کدھر گیا؟ ہم تو ملتے ہیں نا لوگوں سے، تو اتنا عجیب حال ہے لوگوں کا، ملیں تھوڑی دیر 5-10 منٹ کی ملاقات ہو، جو صاحب ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، میں رجب شعبان رمضان کے بھی روزے رکھتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا، 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، اتنے حج بھی کیے ہیں، وہ مسجد بنی ہمارے علاقے میں، اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے، تو یہ بھی میرے گھر کے باہر بھی میں اپنے ملازمین کو کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ 5-10 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی۔ اچھا ڈر لگتا ہے، ورنہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے پوچھ لوں کہ حضرت کل جو جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح بد نگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل سے آپ نے گناہ کما لیا، وہ یاد ہے آپ کو؟ ذرا سوچیں شیطان نے کس طرح جکڑا ہوا ہے کہ ہمیں نیکیاں یاد رکھوا رہا ہے۔ Nobody remember the sins، حالانکہ گناہ یاد رکھنے، اور ہم بھول بھی گئے نا۔ حدیث پاک ہے وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، ادھر گناہ نہیں بھلایا جائے گا، وہاں لکھا گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، جو فیصلہ کرنے والا ہے نا، جو خالق اور مالک ہے، اسے موت نہیں آنی، ہم مریں گے، اسے موت نہیں آنی۔ اور جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے۔ ہم سوچتے ہیں کبھی کہ ہم کر کیا؟ ہم سب کی تمنا ہے، سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ایسا ہی ہے نا، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، مگر کام جنت والے ہیں، سب جنت جانا چاہتے ہیں، روڈ کون سا بنایا ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کوئی بندہ سیب کا بیج بوئے اور دعا کرتا رہے یا اللہ آم نکل آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جو بو گے وہی نکلنا ہے، ہم بو کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، جمعہ کا دن ہے، اللہ کی رحمت سے ہم ایک بار پھر جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں شام موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو اقطع ممحوق من کل برکہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی بات کرنے لگے، کہیں کوئی آپ کی کوئی میٹنگ ہے، اللہ کا کچھ ذکر کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کہیں نیکی کا کام شروع کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس کو شروع کریں، اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، ساتھ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بسم اللہ شریف اور درود پڑھنے میں دیر کتنی لگی؟ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اب اس کام میں برکت آ جائے گی۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے نکلیں، کاروبار پر جا رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ تو ذکر و درود آپ کی زبان پر اگر جاری ہوگا تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہو۔ چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، اللہ رسول کا ذکر جو ہے
وہ اپنی زبان پر جاری کریں۔ میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت درود پاک پڑھو، دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو، پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو۔ سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و قطب یہ کر گئے ہیں نصیحت درود پاک۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے ایک اور حدیث پاک کی کوشش کرتا ہوں بیان کروں تاکہ مزید یاد دہانی ہو جائے، مزید درود پاک پڑھنے کا شوق بڑھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دے۔ ایٹ لیسٹ جمعے کو تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرتے ہیں ہم جمعے کو جب یہاں بیان کی سعادت ملتی تو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس سے جو میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ ابھی بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا، ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ 250 سال کے قریب آپ کی عمر، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایمان ہونا دل میں تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے۔ ایک ان سے پیار ہو جاتا ہے، اتنی اسٹرگل، اتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی، کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی، اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا۔ اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا، یہ حق کی تلاش میں جاتے۔ تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے، یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھ۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جانا۔ کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کریں، پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ، کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے۔ پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے، آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں،
اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا۔ اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے، یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کچھ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا وہ تو خیر میں ہے، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا اس آیت سے؟ میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی، یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے، نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام، اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب واقعہ سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمایا انک علی خیر بک اليوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ میرا یہ بیان چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ابھی بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں، اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ السلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے۔ ہم جو ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے۔
اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف، ٹھیک ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا واقعہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف۔ حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع کیا۔ توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہیں گئی بلکہ تورات پڑھنا شروع۔ جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، جلال شریف، نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو، پیارے آقا چہرے کو تو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت، فوراً تورات شریف بند کیا، نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائیں تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کریں۔ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا میسج تھا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا، ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے۔ وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے۔ تو جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا، جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا، مگر جب نبی پاک تشریف لے آئے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب تورات راہ نجات نہ رہی، اس پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب غور کریں، جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے، یہ حکم ہے، تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ نجات ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں، اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے۔ مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا؟ حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا جو کہ آسمانی کتاب ہے۔ ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے، بد مذہبوں کی باتیں، کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا، ہم نے اسٹرگل نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار، میں نے آپ کو بہت شارٹ میں واقعہ سنا، میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اپنا آپ بیچ دیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے، بغیر مانگے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ماں باپ مسلمان، میرے گھر میں اسلام۔ اللہ، کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آج دنیا میں عیسائیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا بن مانگے؟ کتنا بڑا اللہ۔ اچھا پھر ایک اور احسان، چلے ایمان والا بنایا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تیرا شکر، مگر مجھے حضرت موسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، اس زمانے میں بھی تو لوگ پیدا ہوئے تھے، یہ میں آخری نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو گیا، یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ میں خدا کی قسم صحیح بتاؤں نا، صرف میں اور آپ ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی نا۔ لیکن اب ایک بات آپ سمجھ جائیے، ایمان والے تو بن گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی کہ
کہ ہم مسلمان ہی مریں گے. ہاں ایمان بندہ قبول بھی کر سکتا ہے اور بدقسمتی سے بدبختی غالب آ جائے تو اس کا ایمان اس سے چھن بھی سکتا ہے. ایمان کی فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے. پوری دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے نا, سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. بہت اچھی بات ہے, مگر مسلمان بھی غیر مسلم ہوتے ہیں, اس کی بھی ہمیں دعائیں کرنی ہیں. تو اس لیے کیسے ہو سکتا ہے جب آپ سب کی سنیں گے, آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے, آپ بد مذہبوں کو بھی سنیں گے, آپ ان سے دوستیاں لگائیں گے, کیا پتا ان کی کون سی بات. اب تو سنا ہے, پتہ نہیں, میں مذہبوں کے نام نہیں لیتا, مگر مختلف تہواروں میں مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں, آپس میں تحفے دیے جاتے ہیں. بھئی تحفہ کیوں آئے؟ تو فلاں مذہب والوں کی عید ہے, فلاں مذہب والوں کا تہوار ہے. ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے, جو بندہ میرے رب کو نہ مانے, میرے نبی کو نہ مانے, میں ان کے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو, ورنہ یہی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے. میں آخر میں بتاؤں گا, علماء نے کچھ اسباب بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے, مگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم آجری رحمت اللہ تعالی. ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے, اتنے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا, اسلم فلا تدخل النار, یعنی مسلمان ہو جا, جہنم کی آگ سے بچ جائے. دعوت دینے کا انداز دیکھیں. میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت دی تھی, دوبارہ دعوت دیتا ہوں, اسی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. بھائیوں جو غیر مسلم ہیں, مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں ویڈیو میں سنیں, آ جاؤ, ایمان لے آؤ, انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کے معاملے میں تو آپ اور میں برابر ہیں, کیونکہ اس نے کچھ قرآن پڑھا ہوا تھا. قرآن کی ایک آیت ہے, اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب قرآن پاک میں ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا. تو پتہ چلا جہنم میں تو آپ بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, ہم دونوں ہی برابر ہیں. آپ کہتے ہیں جہنم سے بچ جاؤ گے. اچھا, اب یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط ہے نا, وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. ہر بندہ گزرے گا, مسلمان بھی گزرے گا, غیر مسلم بھی گزرے گا. انشاءاللہ ایمان والا خیر سے گزر جائے گا, کافر کٹ کے جہنم میں گر جائے گا. فرق یہ ہے, گزرنا تو ہے. اب ان بزرگ نے جب یہ آیت سنی نا, اللہ والے تھے, ایمان والے تھے, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, ذرا اپنی چادر دو. اس کی چادر لی اور اپنی چادر اتاری, دونوں چادر لپیٹی. گھر میں ایک تندور تھا, آگ جل رہی تھی, آپ نے وہ چادر اس میں دونوں ڈال. تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادر باہر نکالی, دونوں چادریں لپٹی ہوئی تھی. غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو گئی, ان کی چادر ویسی سلامت. خود تندور میں اترے, واپس آئے, آگ نے اثر نہیں کیا. کہ یہ فرق ہے, آگ میں غیر ایمان مسلمان بھی جائے گا, ایمان والا بھی جائے گا. انشاءاللہ جہنم کی آگ ایمان والے کو کچھ نہیں دے. یہ دیکھنا تھا, وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ فرق ہے, ایمان ہوا انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے نا. اچھا, یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں ایمان جا سکتا ہے, اللہ نے مسلمان بنا دیا, اب تو گارنٹی ایمان والے ہو گئے. نہیں, اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. پیارے آقا دعا کیا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے. پڑھتے ہو نا نعت میں شعر, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ دعا کر رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ دل بدلتا ہے. اے اللہ دل سلامت رکھیو, ایمان لے کر جانا ہے. اچھا, قرآن میں رب نے فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی ایمان لے کر مرنا, کہیں غیر مسلم مت مر جانا. قرآن کا یہ پیغام بتا رہا ہے, ایمان والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے, ایمان والے کا بھی ایمان چھن سکتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج سمجھنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. نبی پاک کی راہ کے علاوہ, پیارے آقا کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو راہ نجات ہو. ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں جانا ہے. اپنے ایمان پر, اپنے دین سے محبت بھی کریں. انفارچونیٹلی ایسا بھی ہو گیا, جو خاص طور پہ غیر مسلموں ملکوں میں رہتے ہیں, کہ جناب بہت زیادہ ایلیٹ کلاس, ماڈرن طبقے میں جانا آنا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں, اپنے اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں.
اچھا ادھر سے کوئی اٹیک ہو اسلام کے اوپر، اسلام کے طریقے پر، تو خود ہی ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. ہاں جناب یہ کچھ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. تو پھر تم پر اپنے ایمان، اپنے قرآنی حکم پر، نبی پاک کے طریقے پر آپ خود تگمگا رہے ہو. ارے دنیا کے کسی میدان میں جائیں، ڈنکے کی چوٹ میں کہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور جو قرآن و حدیث میں سب پر میرا ایمان ہے. یہ آدھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونا ہے اور اس پہ فخر کرنا ہے، اس پہ شرمانا نہیں. اور یہ ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے. وہی پرابلم ہے نا، صحبتیں ایسی ہیں، دوست ایسے ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ سن کر ان سے پیار ہو جاتا ہے، اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. اسلام کے کچھ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ نکلے کہتے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورت کو جناب کس نے کہا؟ بھائی قرآن نے کہا پردہ ہونا چاہیے، نبی پاک نے کہا پردہ ہونا چاہیے. لوگ کہہ رہے نہیں، عورت کی آزادی، میرا جسم میری مرضی. یہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ. ہم نہیں کہتے عورتوں کے ساتھ ظلم. اسلام جتنا عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے دنیا میں کون بیان کرتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہن کے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، بلکہ نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. اس سے زیادہ کون سا مذہب عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، اسلام سکھاتا ہے. مگر یہاں یہ پرابلم نہیں ہے. یہاں ایکچولی آہستہ آہستہ اسلام دل سے نکالنا ہے، قرآن دل سے نکالنا ہے، حدیث. یہ ایک بات نہیں، ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ پڑھتے جائیں. کچھ آتے ہیں دانشور کے نام پر جو ٹی وی پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. یہ پلاننگز ہیں. اور قرآن نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پر جو ایمان لائے گا، اللہ پر جو ایمان لائے گا وہی نجات پانا ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہمیں بچنا ہے جہنم کی، ہمیں بچنا ہے آخرت کے عذاب سے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام، دیکھیں پیارے آقا کی کیا شان. اس زمانے میں نبی پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے یہ آج کے لیے کیسی پیاری بات ہے. پیارے آقا نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر ایک رائٹ سائڈ سے لکیر کھینچی، اور پھر لیفٹ سائڈ سے خط لکیریں بنائی، اور پھر درمیان والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا؟ دائیں بائیں والی لکیروں پر فرمایا ہادہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں. اور درمیان والی لکیر پر فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو. قرآن کی آیت تلاوت کر کے سمجھا کہ سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، دائیں بائیں یہ عجیب عجیب راستے آتے رہیں گے جس سے اپنا ایمان بچانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے لکھا تھا، فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی دین سکھانے کے نام پر لوگ آ کر ایمان پر حملے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دین سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائیں. میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ وظائف بھی بتا کر جاؤں گا، مگر ایک بڑا دل خراش واقعہ جس سے یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے شیطان چھین لیتا ہے. امام ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے 3 عبادت گزار لوگ تھے، زاہد تھے، حج پر گئے اور جاتے جاتے راستے میں غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. اب ان تینوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی جو بڑی خوبصورت تھی. اس عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا. پہلے کے زمانے میں قافلے اونٹوں پر گھوڑوں پر بہت لمبا سفر ہوتا ہے. اب صبح ہوئی تو سفر کا وقت ہے، اس نے کہا دونوں کو تم جاؤ میں ذرا پیچھے آ. وہ دونوں تو حج پہ روانہ ہو گئے. یہ بندہ اسی بستی میں رک گیا. اس عورت کی طرف اس کا دل آ گیا. عورت سے اس نے بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو عورت نے کہا کہ میرے والد سے بات کرو. والد کے پاس گیا. والد نے کہا اس کا مہر دو. مہر کیا ہے؟ مہر بہت بھاری ہے. بتائیے میں مہر دے دوں گا. مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو. اس بدبخت نے اس لڑکی کے عشق کے چکر میں اپنا دین چھوڑ دیا جو عبادت گزار تھا، حج کو جا رہا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کدھر جا کر ایمان گیا اس کا. حج کے راستے میں شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا. اچھا وہ شادی بھی ہو گئی. اب وہ دوست حج کر کے واپس اسی راستے سے آئے کہ وہ دوست کدھر رہ گیا، حج پہ ہی نہیں آیا. واپس آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ وہ بندہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا مگر اس دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی بے ایمانی کی موت مرا. اس کی بیوی کو تلاش کیا. بیوی کو کہا قبر تو دکھاؤ. قبر پر گئے. وہاں دیکھا تو 2 بچے بھی تھے، اس کی بیوی تھی، سب رو رہے تھے. تو بیوی سے جب داستان سنی تو
یہ بھی دوست تھے، رونے لگے کہ ایسا ہو گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، بے ایمان مر گیا۔ عورت نے پتہ کیا بتایا؟ عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس کی عبادت کے گواہ ہیں، اس کے زہد اور تقوی کے گواہ ہیں، یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیں افسوس کہ اس کا ایمان چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جب اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کی عبادت و تقوی کے بارے میں سنا، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر کہ جس عورت کی وجہ سے اس نے ایمان ختم کیا وہ عورت مسلمان ہو گئی، مگر اس عبادت گزار کا خاتمہ ایمان پر۔ ہم اللہ سے آج جمعے کے دن اس کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جب قبر میں جائیں اللہ ایمان سلامت لے کر جائیں۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، مال سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، بچے سلامت رہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ کرو، پر ایمان کی بھی تو دعا کرو نا، سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے، وہ ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہے۔ اب آخر میں آئیے، ایمان سلب ہونے والے کچھ کام جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 بڑے اسباب۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ پلیز نماز نہ چھوڑ۔ جمعہ میں آج اس مسجد میں دوسرا جمعہ ہو رہا ہے، روڈ پہ پبلک ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر پلیز باتیں بھی پڑھیں۔ ہم صرف جمعے کے لیے، ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ نماز میں سستی یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوشی، خدا کے واسطے شراب۔ تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ماں باپ راضی تو رب راضی۔ اور چوتھے نمبر پر علماء نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، آلویز تکلیف ہی دیتے ہوتے ہیں، طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے، پڑوس میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف، رشتہ دار میں ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف، کاروبار کریں تو کاروباریوں کو تکلیف، جدھر جائیں ٹینشن۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ، ایک تو اس کے گناہوں کا انبار آپ پر لگ رہا ہے، دوسرا اللہ نہ کرے ایمان ہی نہ چلا جائے ہمارے ہاتھ سے۔ امیر اہل سنت نے کچھ اور اسباب بھی لکھے، چغلی کھانا اور اسی طرح حسد کرنا، بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا۔ یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حدیث کا خلاصہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج فرض ہے پھر بھی حج نہیں کرتے، بس یار ذرا وہ بچی کی شادی کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں۔ خدا کے واسطے اگر آج مجھے کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن سن رہی ہے، لائیو سن رہے ہیں، اگر حج فرض ہے ابھی بھی دن ہے، فارم جمع ہو جائے گا، ابھی بھی جناب کسی گروپ والے سے رابطہ کریں، آپ کا فارم ہو جائے گا، فرض ادا کریں، حج فرض پورا کیے بغیر مر نہ جائے۔ زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے، اگر پیسے ہیں، استطاعت ہے تو اس کی تفصیل ہے تو حج کر لیں۔ اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراق، روزانہ 41 بار۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا 3 وظائف دیے، 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود شریف، اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں، سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے ہیں، بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں۔ بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو پورا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان میں جو ہمارا یہ 3 بجے والا جمعہ ہے یہ انشاءاللہ 3:30 بجے ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ بیان 2:45 بجے شروع ہو جائے گا۔
آج میں تقریباً 2:17 پر بیان شروع کر دیا تھا. بہت تھوڑے اسلامی بھائی تھے. کوشش کیا کریں، اب آپ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، تو ٹائم پر آ جایا کریں. تھوڑی دیر پہلے آئیں گے، ایک تو جلدی آنے کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ مزید آپ بیان میں سیکھ کر جائیں گے. اللہ پاک ہم درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا، ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک مہینے کا سامان، اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. سبحان اللہ، ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی. اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں،
اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے. یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی. ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے.
جیسی کرے گا. پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرمائے. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا، ہمیں کیا ضرورت، جمعہ ہو گیا بس، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے. سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے. آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنیں، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں،
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی۔ کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ أعطيناك الكوثر، اے محبوب،
بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک
اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔